اور اب جب معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ ثالث ایکٹیو ہو گئے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے پوری دنیا کو لے کر بیٹھ سکتی ہے اور اکانومیز ڈوب سکتی ہیں اسپیشلی مڈل ایسٹ کی. تو 3 ممالک جن کا آپ نے نام لیا سیٹھی صاحب، وہ رشیا ہیں، چائنا ہے اور عمان ہے. عمان نے اس سے پہلے بھی مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں کو بٹھایا اور دونوں کے درمیان اس نے ثالث کا کردار بخوبی ادا کیا، یہاں تک کہ ان کے وزیر خارجہ سخت مایوس ہوئے جب امریکہ کی جانب سے حملہ کر دیا گیا. انہوں نے اس مایوسی کا اظہار امریکہ جا کے وہاں کے نشریاتی اداروں سے انٹرویو میں کیا. اب جب یہ 3 ممالک ایکٹیو ہوئے ہیں اور مذاکرات دوبارہ اگر کسی نہ کسی نہج پر شروع ہوتے بھی ہیں تو کس پوائنٹ پہ ہوں گے؟ اور تب جب مذاکرات ہو رہے تھے تو کیا امریکہ خلوص نیت کے ساتھ اس میں شریک تھا یا تبھی اس کی نیت میں فتور تھا؟ عائشہ، ابھی میں نے سنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا بیان آیا کہ ہم بالکل مذاکرات نہیں کریں گے. از دیٹ رائٹ؟ جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مکمل سرنڈر تک ہم کوئی ڈیل، کوئی مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اچھا، اب بات آئی دھوکے کی. کس نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا؟ آپ کو یاد ہوگا جو پہلے جو مذاکرات تھے اس کے اندر امریکہ کی طرف سے ایک تو ان کے جیرڈ کشنر تھے، ان کے سن ان لا، جی، اور دوسرے اسٹیو وٹکاف تھے. جی، اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آخری وقت تک ایران کہتا رہا اور عمان کہتا رہا کہ بڑے اچھے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ اچھا نتیجہ نکلے گا. اور یہ چلتا رہا اور ایک دن ایک دم ابرپٹلی بند کر کے اور کشنر صاحب اور وٹکاف صاحب اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب دین وی کین گو اینڈ اسٹارٹ دا بومنگ. اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کون تھے جو کہ یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے فرام دا سائڈ آف امریکہ؟ ایک تو سن ان لا ہیں اور ایک ہیں وٹکاف صاحب. اچھا، اب ان دونوں کا کیا انٹرسٹ کیا ہے؟ کیا ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ نیگوسیشنز کہیں نہ کہیں پہنچے یا نہیں؟ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نیگوسیشنز کامیاب ہوں. ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑا کلیئر کٹ تھا. وہ کلیئر کٹ اس لیے تھا بیکاز اس وقت یہ سارے جو گلف کنگڈمز تھے یہ سارے امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ ایران کے بارے میں کچھ کریں، ایران کے بارے میں کچھ کریں، ایران کے بارے میں کچھ کریں. میں ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. سعودی عربیہ کی ایک پبلک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، فنڈ ہے، جس کے جو چیئر کرتے ہیں ان کو، اس فنڈ کو ایم بی ایس صاحب. انہوں نے کوئی $2 بلین افینٹی پارٹنرز کمپنی ہے جو کہ کشنر کی پرائیویٹ ایکوٹی کمپنی ہے، اس کے اندر انویسٹ کیے، اس فنڈ کے اندر دیے $2 بلین. اچھا، اس کے علاوہ اسی نے کشنر صاحب کو 1.2% کمیشن دیتے ہیں جو کہ کوئی $25 ملین بن جاتی ہے سال کی. اچھا، اور کہنا یہ ہے کہ اس سال میں بائی اگست کوئی 150-140 ملین ڈالرز کشنر صاحب کو ویسے ہی کیش میں بھی دے دیے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دس کنسلٹنسی پروگرام. اچھا، اور افینٹی جو ہے یہی کمپنی، اس نے آگے جا کے ایک اور کمپنی کو ایکوائر کیا ہے، اس کا نام ہے الیکٹرانک کمپنی ہے، اور اس کو 55 بلین میں ایکوزیشن کی ہے. اٹس اے لارجسٹ لیوریج ایکوزیشن ان ہسٹری. تو یہ فنڈز لے کے وہ کہاں کے کہاں جا رہا ہے وہ. اور یہ وہ کشنر صاحب ہیں جنہوں نے 2024 میں بیان دیا تھا، آفیشلی بیان دیا تھا فار دا پبلک ریکارڈ، کہ وہ فورن پالیسی کے اندر اب وہ حصہ نہیں لیں گے جیسے کہ انہوں نے پہلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران لیا تھا. آپ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، شٹل ڈپلومیسی. اس دفعہ انہوں نے کہا تھا میں بالکل کاروباری آدمی ہوں، میں اس پہ حصہ نہیں لوں گا. تو اب آپ دیکھیے ان لوگوں کے کیا انٹرسٹ تھے وتھ سعودی عربیہ اینڈ کمپنی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، اسی سعودی فنڈ نے کوئی 7 بلین کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے اپنے وہ ہوٹلز اور ٹرمپ ٹاورز اور اس قسم کی چیزوں میں، اور وہ بھی سارے ٹھیکے جو ہیں ان کو دیے ہوئے. تو ان کا آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا انٹرسٹ ہے. اچھا، اب آئیے اسٹیو وٹکاف صاحب. یہ ان کی ہے کمپنی ورلڈ لبرٹی فورم، آپ نے جس کا نام بھی سنا ہوگا، جس کے اندر یہ میجر پارٹنر ہے، اس کے اندر ٹرمپ فیملی بھی ہے. اچھا، اب یہ جو یو اے کے جو این ایس اے ہے نا، شیخ تنون، وہ ہے ابو دھابی انویسٹمنٹ کمپنی کے ہیڈ. انہوں نے 49% شیئرز خرید لیے ہیں ان ورلڈ لبرٹی فورم جسٹ بیفور ٹرمپس انوگریشن. جب پریزیڈنٹ بننے سے پہلے جا کے اس نے یہ 49%
شیئرز خرید لیے تھے اس کے، اور اس میں سے $250 اپ فرنٹ دے دیے، پہلے ہی دے دیے تھے کہ یار رکھو، اور ڈپازٹ رکھو، ٹوکن رکھو، اور اینڈ سو آن. تو اوکے. اب بات یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے 2025 کے اندر یہ کرپٹو کے اندر بھی انہوں نے کوئی $2 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ بھی ان کی فیملی کی جو کمپنی ہے جو کرپٹو کر رہی ہے. جی. اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف سعودی اور نہیں ہے، پاکستان نے بھی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان سم آف دیز وینچرز. سیٹ صاحب یہ تو ان کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، دے وانٹ دا وار ود ایران، ہاں تاکہ یہ سارا کاروبار چلے. مگر اب کیونکہ وہ ٹیبلز آر بینگ ٹرنڈ اور سب کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اب جا کے یہ سارا کچھ جو ہے نا اٹ ول بی کالڈ انٹو کوسچن اگین. تو آپ یہ ان کو کہیں گے کہ جی ہم نے اتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، ہم نے وہ کیا ہوا ہے، اور یہ جنگ کو بند کرے، نہیں تو ہم تو مارے جائیں گے ہم. تو آئی تھنک یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اب پریشر آئے گا.